25वें पारे کا۔ ابتدا میں سورہ شورا ہے، سورۃ الشورا۔ شورا کا معنی ہوتا ہے کہ آپس میں مشورہ کرنا، جو بھی معاملات ہیں، کوئی بھی انسان فیصلہ کر رہا ہے تو آپس میں دوسروں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ مشورہ کرے۔ تو اس سورۃ الشورا میں اس کو تھوڑا سا بند کر دو۔ اس پوری صورت میں اگر ہم ابتدائی بنیادی طور پہ 3 آیتیں اگر سمجھ لیں انشاءاللہ تو اس پوری صورت کا خلاصہ آپ کو مل جائے گا۔ ایک مفسر اس صورت کے بارے میں کہتے ہیں 3 آیات من سورۃ الشورا لو فقہت الامۃ لافلحت، کہ اگر امت سورۃ الشورا کی 3 آیتیں سمجھ لے تو یہ ضرور کامیاب ہو جائے گی۔ پہلی آیت اس میں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جب بھی تم کسی چیز میں اختلاف کر لو، یعنی کوئی تنازع، کوئی جھگڑا ہو جائے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، جب بھی 2 فرد میں، 2 گروہ میں، 2 جماعتوں میں کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس چیز کو قرآن و سنت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف لٹاؤ کہ دین کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں۔ اب یہ ہر چیز میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر میں شادی کا سما ہے یا کاروبار کی کوئی چیز میں مسئلہ ہو گیا کہ یہ کاروبار جائز ہے، یہ کاروبار کی صورت صحیح ہے، تو ہر طرح کے تنازعوں میں، مسئلے میں، جھگڑے میں، ہر طرح کے مسائل میں آپ قرآن کی طرف رجوع کریں۔ ایک آیت۔ دوسری آیت کہہ رہے ہیں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم سب کے درمیان عدل کروں، عدل سے کام لوں، انصاف سے کام لوں۔ تو یہ دوسری آیت ہے کہ اگر یہ آیت ہم سمجھ لیں تو ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ عدل کا معنی یہ ہے کہ جس کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے۔ اگر کسی نے ناحق کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو قتل کیا، تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ ہے عدل، کہ ہر چھوٹے کو، غریب کو، بڑے کو، امیر کو، سب کو ان کے حقوق دیے جائیں معاشرے میں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اگر عدل نہیں ہوگا، انصاف قائم نہیں کیا جائے گا تو پھر پوری کی پوری قومیں جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم سے پہلے کے لوگوں میں ایک بڑا مسئلہ جو تھا نا، ان کی تباہی کا جو باعث بنا وہ یہی تھا کہ جب بھی اس قوم میں کوئی بڑے منصب والا، کوئی امیر آدمی کوئی گناہ کرتا، کسی کا قتل کر دیا، کسی کا مال کھا لیا، تو اس کو چھوڑ دیتے وہ۔ لیکن جیسے ہی کوئی غریب کسی کا مال کھاتا، کوئی گناہ کا کام کرتا، کوئی قتل کرتا، تو اس کو پھر وہ سزا دیتے۔ تو یہ عدل نہیں ہے، عدل کے خلاف ہو رہا ہے، تو پھر ایسے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو عدل کی اتنی زیادہ اہمیت ہے ہمارے دین میں، دین اسلام میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کر لی تو میں اس کے ضرور ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے کسی کے لیے کوئی گنجائش رہ جاتی ہے ظلم کی کہ کس کے ساتھ عدل ہوگا، کس کے ساتھ نہیں ہوگا؟ تو یہ دوسری آیت بنیادی۔ تیسری آیت اس صورت میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مشورے کے حوالے سے، کہ جب بھی انسان کوئی قدم اٹھا رہا ہے، کوئی فیصلہ کر رہا ہے، کوئی کاروباری فیصلہ کر رہا ہے یا کوئی اور بھی دنیاوی جتنے معاملات ہیں، کہیں شادی کرنا چاہ رہا ہے، کہیں کسی پڑھائی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہے، تو وہ گھر والوں سے مشورہ کرے، اپنے بڑوں سے، اپنے والدین سے مشورہ کرے۔ تو یہ 3 آیتیں اس صورت کو سمجھنے کے لیے کافی اور شافی ہیں۔ اگر ہم نے ان 3 آیتوں کو اچھی طرح سمجھ لیا انشاءاللہ تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جیسے اب سب کو پتہ ہے کہ کھیتوں میں کسان جو ہے وہ بیج بوتا ہے اور پھر کھیتی جو ہے وہ اگتی ہے ایک بڑے عرصے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورہ شورا کی آیت نمبر 20 میں ذکر کیا، یعنی زمین تو ایک ہے لیکن کسان 2 ہیں اس کے۔
زمین یہ دنیا ہے، لیکن کسان دو ہیں، وہ کیسے؟ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، جس شخص کا ارادہ آخرت کی کھیتی ہوتا ہے کہ میرا سارا عمل مجھے آخرت میں اس کا مجھے اجر مل جائے، تو پھر نزد لہ فی حرثی، ہم اس کے کام میں، اس کی جاب میں، اس جو بھی کوششیں ہیں اس میں ہم ترقی دے دیتے ہیں، اس کو ہم اس کو اضافہ دے دیتے ہیں اور ترقی کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ومن کان یرید حرث الدنیا، اگر کسی شخص کا ارادہ صرف اس دنیا کی کھیتی کو حاصل کرنا ہے کہ میں جو یہاں عمل کروں مجھے یہی سارا کچھ ملتا رہے، یہی میں اچھی پراپرٹی جمع کر لوں، اچھا مال جمع کر لوں، اچھی جائیداد جمع کر لوں، تو پھر نؤتہ منہا، تو وہ اس کو دے دی جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا اگر ہمارا ارادہ آخرت کا ہو گیا نا، تو جو ہم چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی دے دے گا، اور پھر اللہ جو چاہے گا ہمیں وہ بھی آخرت میں دے گا بھرپور۔ لیکن اگر ہمارا ارادہ صرف اس دنیا کا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ آخرت میں پھر ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے یہ زمین ایک کھیتی ہے اور اس کے کسان دو ہیں، ایک کسان جو اسی دنیا میں اپنا یعنی جو بویا ہوا بیج ہے اس کا پھل چاہ رہا ہے کہ مجھے یہیں کچھ مل جائے، لیکن ایک دوسرا کسان جو آخرت کے لیے اپنی کھیتی لگا رہا ہے، تو پھر اس کو یہاں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ تو آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس دور میں لگے ہوئے ہیں، ہم دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں یا پھر ہمارا فوکس آخرت پہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا اور بیٹی، لڑکا اور لڑکی کے حوالے سے بہت بنیادی چیز بیان کی۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ آج دیکھا جائے اور پہلے بھی ایک چیز چلتی آ رہی ہے کہ عورتوں کے اندر ناشکری کا عنصر زیادہ ہے، کہ وہ جو شوہر کی طرف سے ان کو عطا کیا جا رہا ہے، جو ماں باپ ان کے لیے کر رہے ہیں، جو بھائی ان کے لیے کما کے لا رہا ہے، ان میں ناشکری زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سنیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، ہم جسے چاہتے ہیں اناثا بیٹی دے دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں لڑکا دے دیتے ہیں۔ یہاں بیٹی کو پہلے لایا گیا۔ ہم ایک تو طبقہ وہ ہے کہ جو بیٹی کو عیب سمجھتا ہے، بیٹی کو زحمت سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ میرے لیے زحمت ہے، پہلے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، جب بھی ان کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بشارت کہہ رہا ہے، خوشخبری کہہ رہا ہے، اور آپ لڑکی کو، بیٹی کو جو پیدا ہو رہی ہے اس کو زحمت کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری دے رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ ایسا ہو جاتا ہے، سیاہ چہرہ ہو جاتا ہے، وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے لوگوں سے کہ میں تو تباہ و برباد ہو گیا، میری تو دنیا اب مجھے نہ مال ملے گا، نہ میرے کام میں برکت ہوگی، میں تو تباہ و برباد ہو گیا، بیٹی میری پیدا ہو گئی۔ اور کہتا ہے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اب آخر میں کروں کیا، یا تو میں اس کو گھر میں چھپ چھپا کے رکھ لوں بدنامی کے ساتھ، یا پھر ام یدسہ فی التراب، یا پھر میں اس کو زمین میں گاڑ دوں۔ تو یہ حال تھا عورت کا، یہ حال تھا کہ کس طرح بیٹی کو زحمت سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بشارت دی کہ جب ہم خوشخبری دیتے ہیں ان کو بیٹی کی، تو پتہ ہی چلا بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا ذکر پہلے کیا، یہب لمن یشاء اناثا، کہ جب یعنی ہم ان میں سے جس کو چاہے بیٹی دے دیتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہے بیٹا دے دیتے ہیں۔ اب جو لوگ لڑکی کے حوالے سے، بیٹی کے حوالے سے اس طرح کا دماغ رکھتے ہیں اور اس طرح کی سوچ، اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں کہ بیٹی زحمت ہے، اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک شخص نے اپنی بہت ساری بیٹیاں جو ہے نا، جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ دفنا دیتا، جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ دفنا دیتا۔
مطلب انسانیت بھی ختم ہو جاتی ہے انسان کے اندر سے کہ دل کتنے مردہ ہو گئے کہ بیٹی جب بھی بیٹی پیدا ہو رہی ہے وہ دفناتا جا رہا ہے۔ اب جب اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں جب اپنی بیٹی کو دفنا رہا تھا، چھوٹی بچی تھی، اب جب میں دفنا رہا تھا تو مٹی جب میں ہٹا رہا تھا قبر سے کہ میں گڑھا بناؤں قبر کا، تو وہ بچی میرے چہرے سے مٹی ہٹا رہی تھی۔ اس بچی کو کیا پتا کہ مجھے دفنایا جائے گا، وہ بچی اپنے باپ کے چہرے سے مٹی ہٹا رہی تھی۔ اور جب اس شخص نے اس بچی کو اندر ڈال دیا مٹی کے، اس کے بعد اس کے منہ سے جو آواز آ رہی تھی، اے میرے ابا، اے میرے ابا، تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آج بھی میرے کان میں وہ آواز گونج رہی ہے، میں اس کو نہیں بھلا سکتا، آج بھی میرے کان میں وہ آواز گونج رہی ہے کہ کس طرح وہ بچی جو ہے وہ مجھے پکار رہی تھی۔ تو انسان کا دل کتنا مردہ ہو جاتا ہے، کس قدر مردہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کام پہ اتر آتا ہے۔ تو یہ سب کب ہوتا ہے کہ جب انسان قرآن سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرد ایسا کام کرتے ہیں ان کی کمر توڑ دی، یہ بیان کر کے کہ ہم نے بیٹی کو پہلے ذکر کر دیا اس کا، یہب لمن یشاء اناثا، ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹی عطا کر دیتے ہیں، اور پھر جس کو چاہتے ہیں لڑکا عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا کہ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، ہم جس کو چاہتے ہیں لڑکا دے دیتے ہیں، لڑکی دے دیتے ہیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں بانجھ رکھتے ہیں، یعنی کوئی نہ لڑکا دیتے ہیں نہ لڑکی دیتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام اولادیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی کے پاس بیٹے ہی بیٹے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کے پاس ساری بیٹیاں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹیوں سے بھی نوازا ہے، اپنی رحمت سے بھی نوازا ہے، بیٹوں سے بھی نوازا ہے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادوں پہ، مشیت پہ ہم نے راضی رہنا ہے، اور پھر اس اولاد کی بہتر سے بہتر تربیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آگے اسی صورت کے اختتام میں قرآن کے حوالے سے ایک بات بیان کی کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو بھیجا ہے۔ اب یہاں قرآن کو روح کہا گیا، آپ سب جانتے ہیں نا انسان کا جسم ہے، جسم کے اندر ایک روح ہے، اگر روح نکل جائے جسم مردہ ہو جاتا ہے، اگر روح نکل جائے جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری روح کی بھی ایک روح ہے اور وہ قرآن ہے۔ تو اگر ہماری روح ہمارے اندر سے قرآن کو نکال دیا گیا تو پھر ہماری روح مردہ ہے، اور پھر یہ چلتا پھرتا انسان اصل ہے مردہ، آپ کو وہ چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے لیکن وہ مردہ ہے۔ اگر ہماری یہ والی روح مر گئی تو ہم نے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو بھی غذا دینی ہے اس قرآن کے ذریعے سے، کہ یہ قرآن انسان کو زندہ کر دیتی ہے، انسان کے دل کو منور کر دیتی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق پختہ کریں، مضبوط کریں، تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اس کے بعد آگے بیان کیا کہ ادخل الجنت انتم وازواجکم تحبرون، آج ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہماری بیویاں بھی رہتی ہیں، ہم جو 50 سال کی زندگی گزارتے ہیں، 60 سال رہتے ہیں، وہ بیویاں ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ بہت سارے لوگ دیندار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ دیندار نہیں ہیں۔ اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے دینداروں کو کہ قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی۔ اب وہ بیویاں کون ہوں گی اس کے بارے میں ایک مفسر کہتے ہیں لو كانت المرأة معینة على الثبات سترافقك في الجنة، اگر ایک عورت اپنے شوہر کی اس تمام کاموں میں معاون ثابت ہو، یعنی اس کی مدد کرے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ
اس عورت کو بھی اس شوہر کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس کے بعد آگے جنت کے حوالے سے ایک چیز بیان کی کہ جنت میں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، انسان دو وجہ سے کرتا ہے، یا تو اس کو دل کا مزہ چاہیے، دل کی اشتہا، دل کی طلب پوری کرنی ہے، یا پھر جتنے بھی برے کام ہیں، چاہے اچھے کام ہیں، فحاشی کے کام ہیں، یا جتنے بھی ایسے کام ہیں، وہ دوسرا کس لیے کرتا ہے؟ آنکھوں کی لذت پوری ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں یہ سب عارضی ہے۔ اگر ایک انسان آنکھوں کی لذت برائی سے پوری کر رہا ہے تو یہ بھی عارضی ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں جب جنت میں اللہ تعالیٰ دے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جنت میں ہم نے وہ رکھا ہے وہ جو انسان کے دلوں کو، انسان کی جانوں کو خوش کر دے گا، جو انسان چاہ رہے ہیں۔ پتہ ہی چلا کہ جنت میں دل کی اشتہا کا بھی انتظام ہے کہ دل کا سکون انسان کو جنت میں مل جائے گا۔ دوسری چیز وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور انسان کو جنت میں وہ چیز بھی دے دی جائے گی جو انسان کی آنکھوں کی لذت کا باعث بنتی ہے، یعنی انسان کی آنکھوں کو ایسی لذت ملے گی کہ پھر انسان کی وہ لذت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے اب یہ تو گروہ ہے مسلمانوں کا، مومنین کا، کہ جن کو جنت میں ان کی بیویوں کے ساتھ بھیج دیا جائے گا۔ دوسری طرف وہ کافر لوگ، وہ منافقین، وہ مشرکین لوگ کہ جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کہ جنہوں نے اس دنیا میں بھی اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جہنم میں بھی ان کا کیا حال ہوگا۔ جہنم میں بھی وہ اپنی اکڑ پہ ایسے ڈٹے ہوئے ہوں گے، وہ کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ کیسے بدبخت لوگ ہوں گے کہ وہاں بھی وہ اللہ کو نہیں پکار رہے، وہ پکار رہے ہیں جہنم کا جو فرشتہ ہے، مالک نام ہے اس کا، اس کو پکار رہے ہیں۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک اپنے رب سے کہو ہماری موت کا بندوبست کریں، ہم سے رہا نہیں جا رہا، ہم سے عذاب برداشت نہیں کیا جا رہا، ہمارا خاتمہ کر دیں۔ لیکن ان کی اکڑ دیکھیں، ان کا انداز دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پکار رہے، وہاں بھی وہ شرک کر رہے ہیں، وہاں بھی وہ مالک جو جہنم کا فرشتہ ہے اس کو پکار رہے ہیں۔ یہ ہے شرک کی بدبختی۔ اور دوسری اکڑ کیا ہے؟ کہہ رہے لیقضی علینا ربک، کہہ رہے تمہارا رب، فرشتوں کہہ رہے تمہارا رب، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا رب۔ وہاں بھی رب ماننے کو، رب تسلیم کرنے کو راضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو وہ۔ تو ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا پھر قیامت میں بہت برا حال ہوتا ہے۔ اسی پارے میں بہت تفصیل سے ذکر ہے جہنمیوں کا، جنتیوں کا، لیکن وقت بہت مختصر ہوتا ہے تو اس لیے بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آگے ہم رمضان میں آخری عشرے میں ابھی ہمارا وقت گزر رہا ہے، اسی حوالے سے چیز آ رہی ہے۔ حامیم والکتاب المبین، سورۃ دخان شروع ہو رہی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو، اس کتاب مبین کو لیلہ مبارکہ میں، برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اور وہ رات کون سی ہے؟ دوسری جگہ کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر ہے، برکت والی رات۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، برکت والی رات کیسے ہے کہ خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے وہ رات، اس وجہ سے وہ برکت والی رات ہے۔ اور اصل وجہ کیا ہے برکت کی بھائی؟ اثر برکت کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اس رات میں، اس وجہ سے، اس بابرکت کتاب کی وجہ سے اس رات کو فضیلت مل گئی۔ اس رات کو فضیلت کیوں ملی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن کریم کو نازل فرمایا جو بابرکت کتاب ہے۔ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے حکمت کے کام اس میں ترتیب دے دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آج ہم یہاں موجود ہیں، کتنے ہم لوگ؟ 20-25 لوگ موجود ہیں، 20-25 لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ آپ یہاں اللہ تعالیٰ کا کلام سننے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، قرآن کی بات سننے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی گزر رہا ہے۔ آپ کے لیے صرف فرشتے نہیں، کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ سمندر میں موجود مچھلی بھی آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، آپ کی مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے۔ لیکن ہم سب میں سے کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں۔ تو آپ باسعادت لوگ ہیں،
خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے، اپنے کلام کے لیے چن لیا، کیونکہ اس رات میں فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے کے سارے معاملات اگلے ایک سال کے سب ڈسکس ہو جاتے ہیں اور سب فکس ہو جاتے ہیں، سب ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا، کون سا شخص کس دن، کس وقت، کس گھڑی میں یہاں جائے گا اور وہ مر جائے گا، کس شخص کو کتنا مال دیا جائے گا، کس شخص کو کتنا خسارہ ہوگا، سب کا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس آخری عشرے میں اپنے آپ کو مزید پختہ کریں، جو آخری عشرے میں پھر جو 5 راتیں ہیں، اور پھر 5 راتوں میں سے جس رات کی یہاں بات کی گئی ہے لیلۃ القدر کو تلاش کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور سب سے بڑی یہ دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق دے تاکہ ہم استقامت کے ساتھ اگلے سال بھی تیری عبادت کریں۔ اس کے بعد آگے اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ کے دین کو ٹھکرانے والے ہوتے ہیں، جھٹلانے والے ہوتے ہیں، بدبخت لوگ ہوتے ہیں، اس میں سے ایک شخص فرعون بھی گزرا ہے، جو تکبر کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنی عبادت کرواتا تھا لوگوں کو کہ لوگوں میری عبادت کرو، میں بڑا ہوں، میں رب ہوں، میں تمہارا الہ ہوں۔ اب اس کے بارے میں فرمایا گیا جب وہ مر گیا نا، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، تو ان لوگوں پر نہ تو آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور زمین بھی روتے ہیں، اب کیسے روتے ہیں بھائی؟ جب ایک شخص اس دنیا میں پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اعمال آسمان کی طرف چڑھتے رہتے ہیں، نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر چڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو یہ آسمان کے لیے ایک خوشخبری، ایک بڑی اس کے لیے اچھی بات ہے کہ بھائی نیک عمل اس کی طرف، ایک نیک بندے کے عمل اس کی طرف اوپر چڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لیکن جب ایک شخص مر گیا، اس کے اعمال اب اوپر جانا بند ہو گئے، تو پھر آسمان اس پہ رو پڑتا ہے، یا اللہ تو نے مجھے محروم کر دیا، یا اللہ میں آج محروم ہو گیا کہ میری طرف اس شخص کے نیک اعمال نہیں چڑھ رہے۔ اور وہ شخص اپنی پوری زندگی میں جو نیک اعمال کرتا ہے وہ اس دنیا پہ رہتے ہوئے کرتا ہے، اس زمین پہ رہتے ہوئے کرتا ہے۔ تو زمین کے لیے یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس پہ ایک بندہ نیک عمل کر رہا ہے، اور جب وہ نیک بندہ مر جاتا ہے تو پھر زمین اس پہ روتی ہے کہ اللہ میں آج محروم ہو گئی، تیرا ایک بندہ مجھ پہ سے چلا گیا اٹھ کے، اب وہ یہاں عبادت نہیں کرے گا۔ تو پتہ ہی چلا کہ جب ایک نیک شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو زمین اور آسمان بھی اس پہ روتے ہیں، زمین اور آسمان بھی اس پہ روتے ہیں۔ اور جب ایک بدبخت، ایک کافر، ایک مشرک جاتا ہے اس دنیا سے تو پھر آسمان اور زمین بھی اس پہ نہیں روتے۔ تو اصل سیکھنے کی بات ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسے اعمال کرنے ہیں، ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ہمیں اس چیز کی پرواہ نہ ہو کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارا اہل کتنا رو رہا ہے، ہمارے گھر والے کتنے رو رہے ہیں، بلکہ ہمیں اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے جانے کے بعد آسمان اور زمین رو رہے ہیں یا نہیں۔ ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے چاہیے، ایسے اعمال نہیں ہو کہ پھر ہمارے مرنے کے بعد زمین اور آسمان میں بھی کوئی فرق نہ پڑے اور وہ نہ روئیں۔ اس کے بعد سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے حوالے سے، کیونکہ پورے قرآن کا، پورے دین کا جو دار و مدار ہے وہ ایک طرف خوف ہے اور ایک طرف امید ہے کہ بھائی جہنم سے بھی ڈرتے رہو، نیک اعمال کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جنت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھی امید لگائے رکھو۔ تو آئیے اب تھوڑی امید کی بات کرتے ہیں، جنت کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین، متقین لوگ بڑے پرامن جگہ پہ ہوں گے، فی جنات وعیون، بڑے بڑے باغوں میں، بڑے بڑے چشموں میں وہ موجود ہوں گے، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، انہوں نے کیا پہنا ہوا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ریشم کے کپڑے، یعنی یوں کہہ لیں کہ ان کو دلہا بنا دیا جائے گا۔ بالکل آج ایک شخص جاتا ہے نا شادی کرنے کے لیے، تو وہ کس طرح کہاں کہاں جاتا ہے، کن کن بیوٹی پارلر میں جاتا ہے، اپنے آپ کو سجاتا ہے،
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کا بندوبست کیسا فرما رہا ہے؟ پہلے اس کا جگہ بتا دی وہ کہاں رہے گا. فی مقام امین، بڑے بڑے بہترین گھروں میں، حویلیوں میں تمہیں رکھا جائے گا اور بڑے بڑے باغوں میں رکھا جائے گا. اب آؤ، اس کے بعد تمہیں دلہا بنایا جا رہا ہے، بہترین کپڑے پہنا دیے گئے. اس کے بعد کذالک وزوجناہم بحور عین. اب آؤ، اب اللہ تعالیٰ تمہاری حوروں سے شادی کرا دے گا. اب تمہارا حوروں سے رشتہ پکا کرا دے گا، اور ہر شخص کو کم از کم 2 حوریں تو ضرور ملیں گی جنت میں، یہ ثابت ہے. اور جو شہید ہوگا نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اس کے لیے 72 حوریں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس کی فضیلت ہے. اور وہ حوریں بھی کیسی؟ بحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. آپ سب کو پتہ ہے نا، جسم میں واحد آنکھ ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ یعنی خوبصورت ہے انسان کی. انسان کا منہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے، ٹیڑھا ہو جائے تو انسان بدصورت ہو جاتا ہے. آنکھیں اگر انسان کی بڑی بڑی ہو جائے تو یہ خوبصورتی کی علامت ہے. اور آنکھوں کی بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ جسم کا ایسا ایک واحد عضو ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر طرح کی جذبات ظاہر کر سکتا ہے. کبھی اس سے خوشی کے آنسو نکلتے ہیں، کبھی اس سے غم کے آنسو نکلتے ہیں، کبھی کوئی سے جذبات یہ ظاہر کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی بات کی کہ وہ حوریں کیسی ہوں گی؟ بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی کہ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین. اور جو جنتی لوگ ہوں گے نا، وہ اپنی دل جمعی کے ساتھ جس چیز کی بھی فرمائش کریں گے نا، وہ ان کی طرف لے کے آ جائے گا. فاکہہ کا ذکر کیا. فاکہہ کہتے ہیں پھل کو، یعنی میووں کو. ہر طرح کا ان کو وہاں پہ میوہ ملے گا، پھل ملے گا. اور ایک مزے کی بات بتاؤں، اس بات کو لے کے جائیں اور دل میں کان کھول کے اس بات کو سنیں بہت غور سے. آج ہم اس دنیا میں کھانا کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، کچھ بھی کھاتے ہیں، بھوک کی وجہ سے کھاتے ہیں نا. جنت میں ایک جنتی شخص لذت کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ صرف لذت کی وجہ سے کھائے گا، یعنی بھوک نہیں لگے گی اس کو، وہ صرف مزے لینے کے لیے کھائے گا. بھائی یہ بھی لے آؤ، میرا یہ دل چاہ رہا ہے، آ جاؤ، یہ بھی آ جاؤ، یہ بھی آ جاؤ، یہ بھی آ جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہوگی جس کو آج ہم بلا بیٹھے ہیں اور اس کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے. اور پھر لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. اور پھر یہ ساری نعمتیں مل گئی نا، اب انسان یہ نہیں سوچے کہ بھائی یار 1 دن ملی ہے، 2 دن ملی ہے تو اب کب تک ملیں گی. فرما دیا گیا لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. میرے بندو، یہ جنت، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ کے لیے تمہیں دے دی گئیں. اب تمہیں موت کا ذائقہ نہیں چکھنا، موت تمہیں نہیں آئے گی. الا الموتۃ الاولی، جو پہلے تمہیں ایک دفعہ موت آ گئی اس دنیا میں، کیونکہ اس موت کو جو ہم سب کو آنی ہے، قیامت کے دن اس کو لے کے آ جائے گا، اس کو فرشتے لے کے آئیں گے اور اس موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اس کے بعد جو جنت میں ہوگا وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو جہنم میں ہوگا، جو کافر، جو مشرک، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو ہمیں اپنا شمار جنت میں کروانا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اور ایک اور چیز، وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. یاد رکھیے، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کے ذکر کے بعد آگے فرما دیا فَضْلًا مِّن رَبِّكَ. تمہارے رب کی طرف سے فضل ہے یہ. تم یہ مت سمجھنا کہ جو تم نمازیں پڑھتے تھے، روزے کرتے تھے، قیام کرتے تھے، اس کی وجہ سے آج تمہیں جنت میں داخل کر دیا گیا. یہ صرف تمہارے رب کا فضل ہے تم پر. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور یہی سب سے بڑی اور عظیم کامیابی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا عمل تمہیں جنت میں داخل نہیں کر سکتا. تم اپنے عمل کے بربوتے پہ، اپنے عمل کے یعنی پاور پہ تم جنت میں نہیں جا سکتے. صحابہ نے کہا یہ بات ہے، کیا آپ کو بھی جنت میں آپ کا عمل لے کے نہیں جائے گا؟ کیا آپ بھی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہاں تک کہ میں بھی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جاؤں گا. ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کر دیا، اپنا فضل کر دیا، اپنی رحمت کا سایہ کر دیا، تو پھر میں جنت میں جاؤں گا.
تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، ہمیں سارے کے سارے نیک اعمال کرنے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا ہے، اس کی رحمت، اس کی وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی برکت طلب کرنی ہے کہ وہ اپنی رحمت کی وجہ سے ہمیں جنت میں جمع کر دے، اسی طرح ایک ساتھ جیسے آج ہم یہاں سب جمع ہیں۔ اس کے بعد اس پارے کی، ویسے تو اگلے پارے کا بھی مجھے آدھے پارے کا خلاصہ رکھنا تھا، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ جو بھی وقت یہاں دے رہے ہیں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، یہ بہت قیمتی وقت ہے جو آپ قرآن کے لیے وقف کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ اس ایک ایک منٹ کی فضیلت میں نے بھی آپ کو بتائی ہے کہ آپ کے لیے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تھکن برداشت کر رہے ہیں، آپ کو تھکن بھی لگ رہی ہوگی، بھوک بھی لگ رہی ہوگی، پیاس بھی لگ رہی ہوگی، لیکن یہ ایک ایک منٹ آپ کا بہت قیمتی ہے۔ اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس لیے اگر 10-15 منٹ اوپر لگے تو برداشت کر لیں، چند دنوں کی بات ہے۔ اس کے بعد آگے تو پھر آگے آدھے پارے کا بھی خلاصہ رکھ دوں، زیادہ ہو جائے گا، تو بس یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آخری بات اس پارے میں وہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ بہترین صدقہ جو انسان کرتا ہے نا، وہ اس قرآن کریم کے لیے ہے اور اس دین کے لیے ہے، یعنی جو انسان اس دنیا میں اپنا مال کچھ خرچ کرتا ہے۔ اس پہ جو سعودیہ کے ایک بڑے شیخ ہیں، امام ہیں وہاں کے، حرم مکی کے امام ہیں، شیخ سعود الشریم، ان کا اس پہ ایک بڑا زبردست تبصرہ ہے۔ ان اعظم الصدقات النقیۃ التي لا لبس فيها الصدقۃ للقرآن حفظا وتعلیما۔ دنیا کا سب سے بہترین صدقہ اور سب سے پاک، سب سے پاکیزہ صدقہ وہ ہے کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اور وہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کے حفظ کے لیے انسان لگائے۔ یعنی آپ آج اپنے ایک بچے پہ جتنے اخراجات لگا رہے ہیں، وہ بچہ تعلیم، قرآن کی تعلیم سیکھنے آ رہا ہے، حفظ کرنے آ رہا ہے، قرآن فہمی کے لیے آ رہا ہے، اور جتنے بھی قرآن کے حوالے سے جتنے بھی آپ صدقے لگا رہے ہیں، چاہے وہ قرآن کی پبلش کے لیے لگا رہے ہیں، اور یا پھر قرآن کے جو ایسے حلقے ہو رہے ہیں جس میں لوگ بیٹھ کے قرآن سنتے ہیں، اس کے لیے جو پیسہ لگا رہے ہیں، سب سے بہترین صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو چلاتا رکھتا ہے اور پھر انسان کے مال میں ہی برکت دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مال میں سے اس قرآن کے لیے، اس دین کے لیے جو ہے وہ خرچ کریں۔ تو یہ تھی کچھ خاص باتیں جو ہم نے بیان کی اس پارے کے حوالے سے، اور بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت ساری سبق آموز چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ ہم نے سنایا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔